چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو مشق نمبر 3 مندرجہ ذیل مختصر عبارتوں کا لفظ بلفظ ترجمہ کیجیے. تو مختصر عبارتیں دی گئی ہیں، ان عبارتوں کا لفظ بلفظ ترجمہ کرنا ہے. پہلی عبارت اور آیت کا ٹکڑا ہے فَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. کیا ترجمہ رہے گا بھائی؟ وَيَغْفِرُ لَكُمْ، اور وہ تم لوگوں کو معاف کرتا ہے، بخش دے گا. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ عظیم فضل والا ہے، اللہ بہت بڑا اللہ بہت بڑا صاحب فضل ہے، بہت بڑا کرم کرنے والا، مہربانی والا ہے. عبارت نمبر 2 لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. لفتحنا علیہم، یقیناً لفتحنا علیہم، ہم ان کے لیے کھول دیتے، برکات من السماء والارض، آسمانوں اور زمین کی برکتوں کے دروازے کو. اب دروازے کو بریکٹ میں یاد رکھیے. یقیناً ہم ان کے لیے یا ان پر آسمانوں اور زمین کی برکتیں کھول دیتے ہیں. برکت کھولنے کی چیز نہیں ہوتی، برکتوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں. تو گویا ایک باب جو ہے یہاں پہ محذوف، لفتحنا علیہم ابواب برکات من السماء والارض، زمین و آسمان کے دروازے، برکتوں کے دروازے. چلیں عبارت نمبر 3 وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. يَرْزُقْهُ، اور وہ رزق دیتا ہے اسے، من حیث، ایسی جگہ سے، لا یحتسب، جس کا وہ گمان بھی نہیں رکھتا. یرزقہ، وہ اسے رزق دیتا ہے، من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے کہ جو اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا، جس کا وہ احتمال بھی نہیں رکھتا. خوب عبارت نمبر 4 وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو شخص اللہ پر تکیہ کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، پس وہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. حسب یعنی کافی ہوتا ہے. ٹھیک مولانا. آیت نمبر 5 فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ. فَآمِنُوا، پس ایمان لے آؤ، پس تم سب ایمان لاؤ، باللہ، اللہ پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر. چلو آمنو، تم سب ایمان لاؤ. ٹھیک. آیت نمبر 6 عبارت نمبر 6 وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا. وقیل، اور کہا گیا، حکم دیا گیا، للذین، ان لوگوں سے، اتقوا، کہ تقوی اختیار کریں. وقیل للذین اتقوا، اور کہا گیا ان لوگوں سے یا ان لوگوں کے لیے کہ تقوی اختیار کریں. آیت نمبر 7 ماذا انزل ربکم قالوا
خیرا، انزل ہے کیا ہے، اس میں سے میں بہت صاف ہی دکھائی دے رہا ہے. ماذا انزل ربکم قالوا خیرا، ماذا انزل ربکم، تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا. سوال ہے ماذا، کیا چیز، انزل نازل کی، ربکم تمہارے رب نے. قالوا ان لوگوں نے کہا خیرا، خیر، خیر نازل کیا. ٹھیک. عبارت نمبر 8 للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ. للذین احسنوا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی، فی هذه دنیا اس دنیا میں، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں احسان کیا، نیکی کی. حسنہ نیکی ہے. ٹھیک. جن لوگوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے حسنہ ہے. حسنہ یعنی نیکی، درجہ، اجر، ثواب. ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین. ولدار الآخرۃ خیر، اور یقیناً آخرت کا گھر بہتر ہے. ولنعم دار المتقین، اور صاحبان تقوی کا گھر ان کے لیے بہتر ہے. ولنعم اور بہتر، اس کے خیر اور نعم ان دونوں کے معنی جو ہے تقریباً ایک ہی ہے، خیر کے ہی. ولنعم دار المتقین، اور یقیناً صاحبان ایمان کا گھر اچھا ہے. چلیں عبارت نمبر 10 ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. ان تتقوا اللہ، اگر تم لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، یجعل لکم وہ تمہارے لیے قرار دے گا، فرقانا حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے کی قوت. فرقانا یعنی حق و باطل کے درمیان پہچان اور فرق کی قوت، قدرت. ولدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا، اور آخرت کا گھر بہتر ہے، زیادہ اچھا ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں، جو صاحب تقوی ہیں، جنہوں نے تقوی اختیار کیا. ٹھیک. لعلکم تفلحون، شاید تم سب کامیاب ہو جاؤ. اب آئیے مشق نمبر 4، آیات قرآنی کو پڑھ کر ان کا ترجمہ مکمل کیجیے. پہلے آیت دی گئی ہے، عبارت دی گئی ہے، پھر اس کے نیچے اس کا ترجمہ دیا گیا ہے، لیکن ترجمہ کامل نہیں ہے، ترجمہ ناقص ہے. اس ناقص ترجمے کو مکمل کرنا ہے. ٹھیک. آیت کو بغور پڑھیے، پھر ترجمہ دیکھیے اور دیکھیے کہ عبارت میں دیے گئے کس کلمے اور کس جملے کا ترجمہ نہیں کیا گیا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اور جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، کرتا ہے. من یتق اللہ، جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے یا کرے گا، یکفر، خدا چھپائے گا، عنہ، اس سے، خدا چھپائے گا. کیا یہاں آئے گا؟ اس سے اس کے گناہوں کو، عنہ سیئاتی، اس سے اس کے گناہوں کو. ٹھیک مولانا؟ یہاں آئے گا اس سے،
کیا آئے گا؟ عنہم سے. چلیں دوسری عبارت وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا. اور کہا گیا ان لوگوں سے جنہوں نے تقوی اختیار کیا. ماذا انزل کیا نازل کیا تمہارے رب نے. ٹھیک ان سب نے کہا خیر. یہاں آئے گا ٹھیک مولانا. اور کہا گیا ان لوگوں سے جنہوں نے تقوی اختیار کیا کیا نازل کیا ہے تمہارے پروردگار نے. ان سب نے کہا خیر بھلائی. نمبر 3 للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر. ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی اس دنیا میں. ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی اس دنیا میں نیکی ہے خیر ہے حسنہ ہے. اور یقیناً آخرت کا گھر بہتر ہے. ٹھیک ہے نا. نمبر 4 وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. اور وہ چھپاتا ہے تم سب سے تمہارے گناہوں کو اور بخشتا ہے معاف کرتا ہے وَيَغْفِرُ لَكُمْ. اور تم سب کے لیے مغفرت ہے اور مغفرت ہے تم سب کے لیے. بخشش لکھ دو کیا ہے. اور وہ چھپاتا ہے تم سب سے تمہارے گناہوں کو. ٹھیک سیئات. وَيَغْفِرُ لَكُمْ اور بخشش ہے تم سب کے لیے. اور خدا عظیم فضل والا ہے. ٹھیک. نمبر 5 وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور وہ رزق دیتا ہے اس کو جہاں سے وہ گمان نہیں کرتا. وَيَرْزُقْهُ اور وہ رزق دیتا ہے اس کو روزی دیتا ہے اس کو من حیث لا یحتسب ایسی جگہ سے جہاں سے وہ گمان نہیں کرتا. اور جو شخص اللہ پر خدا پر تکیہ کرتا ہے بھروسہ کرتا ہے تو وہ کافی ہے اسے. وہ کافی ہے اسے. اب مشق نمبر 5. اب سبق کے شروع میں جن آیات کا آپ نے بغور مطالعہ کیا تھا اب ان آیات کی طرف پلٹیے اور پھر ان آیات کو ایک بار پھر غور سے پڑھ کے ترجمہ کیجیے. ٹھیک. پلٹتے ہیں درس کے ابتدا میں آیتوں کی جانب اور ان آیات کا ترجمہ کرتے ہیں. چلیں مولانا. پہلی آیت جو آل عمران کی آیت نمبر 179 تھی. فآمنوا باللہ ورسلہ وإن تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم. فآمنوا پس تم سب ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. رسول ہے رسول نہیں ہے. ہاں. وَإِن تُؤْمِنُوا
اگر تم سب ایمان لاؤ گے وتتقو اور تقوی اختیار کرو گے تو فلکم اجر عظیم، پس تم سب کے لیے عظیم اجر ہوگا. ٹھیک مولانا، جب تم سب کو عظیم اجر دیا جائے گا، یہ بریکٹ میں لکھ دینا پڑے گا، یہ تمہارے لیے اجر عظیم ہے. ٹھیک. دوسری آیت فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون. بس تم کہاں سے کہو گے بھائی؟ جمع کا صیغہ ہے تو ٹھیک ہے، فے آیا ہے تو تم کیوں کہہ رہے ہو؟ تم سب کہو نا، جمع ہے نا تو تم سب کہو. یہ انہی باریک چیزوں کی طرف توجہ کرنی ہے آپ لوگوں کو. فاتقوا اللہ، پس تم سب تقوی اختیار کرو اللہ کا، یا اولی الالباب، اے عقل والوں، کامیاب ہو جاؤ. احسن. تو آیت نمبر 3 وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر شہروں کے لوگ، بے شک اگر شہروں کے لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، لفتحنا علیہم، تو یقیناً ہم ان پر کھول دیتے آسمانوں اور زمین کی برکتوں کو. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، برکتیں نہیں کھولی جاتی، برکتوں کے دروازے. تو آپ بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں برکتوں کے، یعنی برکتوں کے دروازے. 4 یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، یا اے وہ لوگ جو ایمان لائے، ان تتقوا اللہ، اگر تم سب اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، یجعل لکم، تو وہ تمہارے لیے قرار دے گا حق و فرقانہ، حق و باطل کے پہچان کی قوت، ویکفر عنکم، اور وہ چھپائے گا تم سب سے، سیئاتکم، تمہارے گناہوں کو، ویغفر لکم، اور وہ تمہیں بخش دے گا. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ عظیم فضل کا مالک ہے، فضل والا ہے. یا اب عطف کریں یجعل پہ تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں ویغفر لکم کو، اور وہ قرار دے گا تمہارے لیے بخشش، اور وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ عفو بخشش قرار دے گا. ٹھیک. چلے نمبر 5 وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور بالتحقیق آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا. افلا تعقلون، تم سب عقل سے کام کیوں نہیں لیتے. نمبر 6 وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ. کہہ رہا وقیل، کہا گیا، للذین، ان لوگوں سے، اتقوا، کہ تم سب تقوی اختیار کرو. نہ تقوی اختیار نہیں. وقیل للذین اتقوا، اور کہا گیا ان لوگوں سے جنہوں نے تقوی اختیار کیا. ماذا انزل ربکم، کیا نازل کیا تم سب کے پروردگار نے. قالو، کہا، ان لوگوں نے کہا، خیرن، خیر، بھلائی، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی،
حسنتن حسنا ہے بھلائی ہے، ولدار الآخرت اور یقیناً آخرت کا گھر خیر بہتر ہے، ولنعم دار المتقین صاحبان تقوی کا گھر یقیناً بہتر ہے، اچھا ہے، نعم یعنی قابل تعریف ہے، سمجھ رہے؟ آیت نمبر 7 ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ ساتھ ہے ان لوگوں کے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور ان لوگوں کے جو نیکی کرنے والے ہیں، جو احسان کرنے والے ہیں، وہ محسنون جو احسان کرنے والے ہیں، ٹھیک مولانا؟ آیت نمبر 8 وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ مَن يَتَّقِ اللَّهَ جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، یجعل لہ وہ قرار دے گا اس کے لیے، مخرجا نکلنے کا راستہ، راہ حل، مخرج یعنی راہ حل، مشکل سے نکلنے کا راستہ، وَيَرْزُقْهُ اور وہ اسے رزق دے گا، من حیث ایسی جگہ سے، لا یحتسب جو اس کے گمان میں نہیں ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور جو شخص اللہ پر تکیہ اور بھروسہ کرتا ہے کرے گا، فَهُوَ حَسْبُهُ پس وہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ آیت نمبر 9 مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، یجعل لہ وہ قرار دے گا اس کے لیے، من امرہ اس کے کاموں میں سے، یسرا آسانی، مولانا ٹھیک صحیح ہے ترجمہ؟ عسر یعنی عین سے جو آتا ہے، عسر یعنی سختی، مشکل، پریشانی، یسر یعنی سہولت، آسانی، ٹھیک؟ جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا وہ اس کے لیے اس کے امر میں، اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دے گا، قرار دے گا۔ من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ من یتق اللہ جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، یکفر عنہ وہ اس سے چھپائے گا، سیئات ہی اس کے گناہوں کو، کافر ہونا ہے، وہ کافر ہونا ہے، کفر جو کفر تکفیر باب تکفیر کیا ہونا چاہیے تھا اس پر؟ اس میں کیا دیا؟ یکفر ہی تو دیا ہے، من یتق اللہ یکفر عنہ۔ ہاں تو یہ کہنے کا مطلب کہ جواب شرط ہے، یتقی کو آپ مان لیں شرط، فعل شرط، اور یکفر کیا ہے مولانا اس کے لیے؟ جواب شرط ہے۔ من جو ہے کیا ہے؟ اسماء شرط میں سے ہے، ٹھیک؟ دو فعل کو جزم دیتا ہے، یا دیا، ٹھیک؟ چل 9 شرط کی بحث کو مت گھساؤ اس میں، مشکل ہو جائے گی، وہ پہلے سے حل کر کے آیا جاتا ہے، ٹھیک؟ چلیں یہ درس تمام ہو گیا، تو اب یہاں فعل مضارع مذکر حاضر واحد اور جمع، ٹھیک ہے؟ اس کو کل انشاءاللہ تعالی پڑھا جائے گا۔
ٹھیک درس میں کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، کہیں کسی عبارت کا کسی لفظ کا مفہوم ترجمہ نہ سمجھ میں آیا ہو تو بولیں بسم اللہ.